پشتو فلموں کا کوئی اداکار تھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں, لڑکوں نے بتایا مگر میرے ذہن سے پھر نکل گیا. نام یاد ہوتا تو اس لیے کہ آپ لوگ میں جن لوگوں نے کوئی فلم ماضی معذرت کے ساتھ دیکھی ہوگی وہ سمجھ جائیں گے. اس نے بڑھاپے میں توبہ کر لی. توبہ بھی بڑی عجیب طریقے سے کی. وہ کہہ رہے کہ میں فلم کی شوٹنگ میں تھا, ساری رات ہم شوٹنگ کرتے رہے فلم کی, وہ ناچتے گانا جو ان کا ہوتا ہے. بڑھاپا اتنا بوڑھا نہیں تھا, لیکن یہ کہ ذرا عمر زیادہ ہو گئی تھی. اتنا بوڑھا ہوتا تو شوٹنگ میں کیوں جا رہا ہوتا. تو کہہ رہے میں فجر کی اذان ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ یار آج نماز بھی پڑھ کے دیکھ لو, کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو, مسلمان تو ہے نا. پاکستانی فلم کا تھا نا, پشتو تو پاکستانی ہی ہوتی ہیں, انڈیا میں بھی پشتو ہوتی ہیں. اچھا خیر, کہہ رہے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی. تو فجر کی اذان ہوئی تو وہ مسجد آ گیا. ساری رات موسیقی کی دھنوں میں ناچتا رہا لڑکیوں کے ساتھ, جو ہیروئن اور جو ماحول ہوتا ہے وہاں کا. فجر کی نماز پڑھنے آیا. مسجد بھی کسی گاؤں دیہات کی کوئی ایسی علاقے میں شوٹنگ ہو رہی تھی. کہتا ہے جب میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے مجھے اتنا سکون ملا, اور مسجد کی خاموشی میں جو مجھے سکون ملا, میں نے کہا یار یہ موسیقی میں وہ سکون نہیں, موسیقی میں تو وقتی مزہ ہے, وقتی. اصل سکون تو خاموشی میں. اپنے حضرت کا واقعہ سناتا ہوں نا, حضرت کی خاموش محفل ہوتی تھی, ایسے چپ بیٹھے رہتے تھے, ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے. آدھا گھنٹہ بیٹھے بیٹھے مجلس ختم, واپس چلے گئے. بڑا مزہ آیا بھائی. حالانکہ نہ انہوں نے کچھ بولا, نہ ہم نے کچھ بولا, نہ انہوں نے کچھ, بس ایسے چپ چاپ بیٹھے ہیں, چپ چاپ بیٹھے بیٹھے چلے گئے. تو اصل تو خاموشی ہے. تو اب وہ کہہ رہے مجھے بڑا سکون ملا. پھر سہروزہ لگایا تبلیغ میں, بالآخر اس نے توبہ کر لی. پھر 2 ہیروئنوں کو بھی توبہ کروائی اس نے, ان کی شادیاں بھی کرائیں پھر اس نے, ہیروئنوں کی. تو اب ایک صاحب کو میں نے واقعہ سنا ہے, انہوں نے طنز مارا, اب بڑھاپے میں تو ساری زندگی تو مزے اڑا لیے نا, اب جب بڈھا ہونے لگا تو بڈھا تو ہوگا, پھر یہی ہوگا نا, ایسے. میں نے کہا اللہ کے بندو, بڑھاپے میں توبہ کرنا زیادہ مشکل ہے جوانی سے. اس پہ بہت سارے دلائل ہیں. بڑھاپے میں نا اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. جو دنیا جو جوانی میں جو مزے جن کی عادت پڑ گئی نا, بڑھاپے میں وہ نہیں چھوٹتے, وہ زیادہ ہوتے ہیں. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں ان میں نوجوانوں کا ریشو زیادہ ہے, بوڑھوں کا ریشو 0.001% ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ حالانکہ جو نوجوان طبقہ اسلام قبول کرتا ہے اس کی قربانی بہت زیادہ ہے. بڑھاپے میں اتنی قربانی نہیں دینی پڑتی, مگر وہ تھوڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, کیونکہ قربانی تو قربانی ہے نا. بڑھاپے میں تو اعصاب کمزور ہو گئے. بوڑھا تو کہتا اب جو میرے مفاد کے سارے کام ہیں وہ ہونے چاہیے, مجھ سے کچھ نہیں کرواؤ اب. تو یہ بڑھاپے میں بھی آسان نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, جوانی میں نیک بن کے زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا کام ہے.